کبھی آپ نے سوچا کہ جب آپ کی زندگی میں ایک کے بعد ایک مصیبت آنے لگے، دعا کرتے کرتے بھی حالات نہ بدلیں اور آپ کو لگے کہ شاید اللہ مجھ سے ناراض ہے، تو عین اسی وقت اللہ آپ کے ساتھ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ آج کی یہ بات آخر تک ضرور سننا، کیونکہ شاید جس آزمائش کو آپ اپنی بدقسمتی سمجھ رہے ہیں وہی آپ کی زندگی کی سب سے بڑی نعمت بننے والی ہو۔ ایک انسان تھا، اس کی زندگی بالکل ٹھیک چل رہی تھی، گھر تھا، سکون تھا، روزگار تھا، لیکن اچانک حالات بدلنے لگے۔ ایک مشکل آئی، پھر دوسری مشکل، پھر تیسری۔ وہ رات کو اٹھ کر اللہ سے دعا کرتا، یا اللہ میری مشکل ختم کر دے، لیکن دن گزرتے گئے، مشکل ختم نہ ہوئی۔ ایک دن وہ بہت ٹوٹ گیا، اس نے دل میں سوچا آخر میری دعا کیوں قبول نہیں ہو رہی؟ شاید آپ میں سے کسی کے دل میں بھی آج یہی سوال ہے، لیکن قرآن ہمیں ایک ایسی حقیقت بتاتا ہے جسے سمجھ لینے کے بعد انسان اپنی آزمائش کو ایک نئے انداز سے دیکھنے لگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اور ہم ضرور تمہیں کسی نہ کسی چیز سے آزمائیں گے، کچھ خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجیے۔ غور کیجیے، اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ آزمائش صرف برے لوگوں کے لیے ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے، یعنی آزمائش زندگی کا حصہ ہے۔ لیکن یہاں ایک اہم بات ہے، آزمائش کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ کو چھوڑ چکا ہے، بلکہ کبھی کبھی انسان یہ سمجھتا ہے میرے ساتھ یہ کیوں ہو رہا ہے، لیکن اسے یہ نظر نہیں آتا کہ اسی مشکل کے ذریعے اللہ اسے اپنے قریب کر رہا ہوتا ہے۔ وہ شخص پہلے شاید اللہ کو صرف خوشی میں یاد کرتا تھا، لیکن مشکل آئی تو سجدے لمبے ہو گئے۔ پہلے دعا صرف زبان سے نکلتی تھی، اب دعا دل سے نکلنے لگی۔ پہلے انسان لوگوں پر بھروسہ کرتا تھا، اب اسے سمجھ آنے لگا کہ اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ہر بند دروازہ سزا نہیں ہوتا، کبھی اللہ کسی دروازے کو اس لیے بند کرتا ہے کیونکہ اس کے پیچھے وہ چیز ہوتی ہے جو آپ کے لیے نقصان دہ ہوتی ہے۔ آپ کہتے ہیں یا اللہ یہی چیز مجھے دے دے، اور اللہ جانتا ہے اگر یہ چیز اسے مل گئی تو یہ میرے بندے کے لیے بہتر نہیں ہوگی، اس لیے اللہ روک دیتا ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری دعا قبول نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ممکن ہے تم کسی چیز کو ناپسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور ممکن ہے تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو۔ اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ یہ آیت اپنی زندگی پر لگا کر دیکھیں، کبھی جو چیز نہیں ملی بعد میں سمجھ آیا کہ اچھا ہوا نہیں ملی، کبھی جس راستے سے روکا گیا بعد میں پتہ چلا وہ راستہ ہمارے لیے نقصان دہ تھا، کبھی کسی انسان کا ہماری زندگی سے چلے جانا بہت بڑا دکھ لگا، لیکن وقت نے بتایا کہ شاید اللہ نے ہمیں کسی نقصان سے بچایا۔ لیکن اب سب سے خوبصورت بات سنیں، جب آزمائش آئے تو صرف یہ نہ کہیں یا اللہ میری مشکل ختم کر دے، بلکہ یہ بھی کہیں یا اللہ اس مشکل میں مجھے اپنا قرب عطا فرما، مجھے صبر دے، اور جو میرے حق میں بہتر ہے وہ میرے لیے آسان فرما۔ کیونکہ کبھی کبھی اللہ حالات فوراً نہیں بدلتا، اللہ پہلے انسان کو بدلتا ہے، اس کا دل مضبوط کرتا ہے، اس کا ایمان مضبوط کرتا ہے، اسے صبر سکھاتا ہے، اور پھر وہی انسان کہتا ہے اب مجھے سمجھ آیا کہ اللہ نے مجھے اس وقت کیوں روکا تھا۔ اگر آج آپ کسی آزمائش سے گزر رہے ہیں، اگر آپ کے گھر میں پریشانی ہے، اگر رزق کی فکر ہے، اگر کسی اپنے کے لیے دل پریشان ہے، اگر آپ کی کوئی دعا ابھی تک پوری نہیں ہوئی، تو آج رات مایوس ہو کر مت سوئیں، وضو کریں، 2 رکعت نفل پڑھیں اور اللہ سے اپنے دل کی بات کریں۔ لوگوں کو شاید آپ کی تکلیف کا اندازہ نہ ہو، لیکن اللہ جانتا ہے۔ لوگ آپ کے آنسو نہ دیکھیں، اللہ دیکھتا ہے۔ لوگ آپ کی خاموشی نہ سمجھیں، اللہ آپ کے دل کی آواز بھی سمجھتا ہے اور جانتا ہے۔ اور آخر میں صرف ایک بات یاد رکھیں، آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی، رات کتنی ہی لمبی ہو صبح ضرور آتی ہے۔ بس اپنے رب سے تعلق مت توڑیں، دعا کرنا مت چھوڑیں، صبر کرنا مت چھوڑیں، اور اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھیں۔ شاید آپ جس چیز کو ختم ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ اسی کے ذریعے آپ کی نئی شروعات لکھ رہا ہو۔ اگر یہ بات آپ کے دل کو اچھی لگی ہو تو کمنٹ میں صرف لکھ دیں یا اللہ مجھے صبر عطا فرما۔ ریمائنڈر